حق تعالی شان ہمیں اپنی محبت اور عظمت نصیب فرمائے. حق تعالی شان کی محبت دل میں ہو جائے، اللہ کی صحیح عظمت ہو جائے تو نہ تو انسان گناہوں کی طرف جائے گا، نہ نیکیوں سے پیچھے رہے گا، نہ لوگوں کی تعریف کرنے سے خوش ہوگا پھولے گا، نہ لوگوں کے برا کہنے سے تنگ دل ہوگا ناراض ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. یہ محبت تمام عوارض سے پاک کر دیتی ہے. تمام ایسی چیزیں جو حق تعالیٰ شان کو ناپسند ہے اس سے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر محبت الہی اگر آمدن ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو دنیا بھر کی چیزوں سے مستغنی کر دیتے ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، ہزاروں قسم کی چیزیں ان کو ضرورت بنا رکھا ہے. ہمارے مفتی زمان العابدین ہم تو فرمایا کرتے تھے یہ کیا غنا ہے کہ یہ چیز یہ 100 چیزوں کا ہم نے احتیاط پیدا کر دیا. یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، اس کا بڑا دولت مند ہے، بڑا غنی ہے، بڑا سرمایہ دار ہے. کہ یہ کیا غنا ہے؟ غنا تو ہے دنیا بھر سے آنکھ اٹھ جائے، کسی شے کی طرف احتیاج نہ ہو. تم نے ان کو ضروری قرار دے کر ان کی طرف کا احتیاج ثابت کر دیا کہ تم سب چیزوں کو محتاج ہو گئے. دنیا کی چیزوں سے غنا. اس لیے حدیث پاک میں غنا قلب مانگا گیا کہ اللہ پاک غنا قلب نصیب. ایک ہے مال کا حاصل ہونا، دولت کا حاصل ہونا، بلڈوں کا حاصل ہونا، زمینوں کا حاصل ہونا، جائیدادیں بنا لینا، کارخانے بنا لینا، ملیں بنا لینا. یہ چیز غنا دولت مندی نہیں. ہر چیز سے مستغنی، صرف فقر احتیاج اللہ کی طرف ہو جائے یہ غنا ہے. اس کو غنا قلب کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا قلب مانگی ہے، اور یہ اللہ پر اس کے آثار ہم نے دیکھے، سنے، پڑھے. حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں، اور اللہ پاک نے اس لائن میں تصوف علم کی لائن میں زہد و تقوی میں بڑے بلند درجات نصیب فرمائے. بہت اونچے درجے کے مشائخ میں سے صرف بہت سے زیادہ علماء میں، لوگوں میں ان کی شہرت ہے، نیک نامی ہے. ان کے پاس جانے والے جیسے کہتے ہیں نا چور کو قطب بنا دیا، چوروں کو قطب بناتے تھے. ماشاء اللہ اور بہت مہمان ہوتے تھے. مہمانوں کا انتظام، کھانا پلانا سارا انتظام بھی کرتے تھے، بہت اخراجات سے. وقت کے بادشاہ نے پیشکش کی کہ آپ کا اخراجات بہت ہیں، مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کو ہم ایک صوبے کی زمینیں وقف کرتے ہیں. صوبے کا نام تھا نیم روز. سنجر شہر تھا، ملک تھا، اور اس کا صوبہ ایک نیم روز تھا. نیم روز کی جو ہے جائیدادوں کے، زمینوں کے مال نفرافے اور تمام کے تمام خانقاہ کے لیے وقف کرتے ہیں. آپ اس کو قبول فرمائیں. گویا کہ ایک صوبہ کی حکومت ہی ان کو دے رہے ہیں. حضرت شیخ نے اس کا جواب دیا شعر میں. اللہ کرے میں شعر صحیح پڑھ سکوں. آ گیا پھر صحیح پڑھا جائے گا انشاءاللہ. صحیح بات. حضرت محبوب سبحانی نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد، چون سترے سنجری، ترجمہ کرتا ہوں، چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد، اگر دارم حوث ملک سنجرم، زانگاہ کی یافتم خبر از ملک نیم شب، نیم روز را بیک جو نمی خرم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ
بادشاہ سنجر کا چتر ہے. بادشاہ نے بیٹھتا تھا اس سے سیاہ عظیم الشان بڑی بہترین خوبصورت وہ کپڑے لگاتے تھے. اس میں اس کا چہرہ ذرا زیادہ نمایاں ہوتا, رنگ بہت گورا ہو, چمک رہا ہو, اور کپڑے سیاہ قسم کے ہوں تو وہ گورا رنگ بہت چمکتا ہے. جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں ان کے دانت بہت چمکتے ہیں. کالا زیادہ ہوتا ہے دانت جو سفید ہوتے ہیں ادھر پر تو آپ دیکھیں بہت خوبصورت لگتے ہیں. دانت چمک رہے وہ کہ آفتاب نکل رہا ہے ایسا لگتا ہے. رنگ گورا ہو تو ارد سیاہ پردے جو ہے اس کے رنگ کو اور نمایاں کر دیتے ہیں. اس لیے بادشاہ کے ارد گرد سیاہ پردے کی بہترین کپڑے لگائے جاتے ہیں, اس کو چتر کہتے ہیں. سنجر ملک کا نام ہے. سنجر بادشاہ کا چتر کس طرح سیاہ ہے, بہت سیاہ. میرے نصیبے کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. شاہ فرماتے ہیں میری قسمت کا چہرہ سیاہ ہو جائے اگر میں سنجر کی بادشاہت کا ذرا بھی حوث رکھوں. جب سے میں نے نیم شب آدھی رات, جب سے میں نے آدھی رات کی حکومت کی خبر پائی ہے, آدھی رات کی سلطنت کی خبر پائی ہے, میں پورے سنجر کے نیم روز کے صوبے کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ جواب دیا. چون چتر سنجری رخ بختم سے آباد گردارم حوث ملک سنجرم زانگاہ کی یافتم خبر از ملک نیم شب نیم روز را بیک جو نمے خرم. ایک جو کے بدلے میں صوبے کو لینے کے لیے تیار نہیں. یہ استغنا, یہ غنا, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں فقیر جو قربانیاں دیتے ہیں, نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ, نہ کسی مال کے ضائع ہونے کا خطرہ, نہ کسی اور کے خطرہ. فقیر ملنگ تیرا خدا کا کیا کہتے ہیں, میں تیرا فقیر ملنگ خدا. وہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں, ان کو دنیا کی چیز کوئی محبت نہیں ہوتی. میں تو کہا کرتا ہوں ساری دنیا ان کے پاؤں ملا کے ڈال دو, نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. اللہ پاک کی محبت اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی سلطنت ہے, اتنی بڑی شے ہے, اس کے مقابلے میں بادشاہت صفر اور ہیچ ہے, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. محمود سبحانی رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد ہے. حضرت علی سنگ تشریف فرما تھے, کس نے خبر دی حضرت آپ کا جہاز جو مال کا آ رہا تھا بحری جہاز ڈوب گیا. سر اس میں سامان تجارت تھا, ڈوب گیا. حضرت فرمایا الحمدللہ. کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تو بچ گیا, غرق ہو رہا تھا بچ گیا. فرمایا الحمدللہ. کسی نے پوچھا حضرت اس کے ڈوبنے اور غرق اور مال کے ضائع ہونے پر بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اور مال کے موجودہ بچ جانے پر بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا میں نے نہ اس کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہی ہے, نہ اس کے بچنے پر الحمدللہ کہی ہے. جب مجھے ڈوبنے خبر ملی کتنا بڑا مالی نقصان ہوا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ جیرا میرا تعلق اللہ کی محبت عشق کا, اس کے اندر کوئی فرق تو نہیں آیا. اس کی پریشانی نے مجھے پریشان تو نہیں کیا. الحمدللہ میرے دل میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جب وہ بچ گیا, بچنے کی خبر ملی تو میں دل کو ڈٹولا کہ اتنا مال دوبارہ حاصل ہونے پر دل کو خوشی تو نہیں ہوئی, کوئی توجہ ہٹ تو نہیں گئی. پر مجھے کوئی خوشی نہیں حاصل, جس طرح پہلے دھیان اللہ پہ جمع ہوا تھا ویسے ہی رہا. اس لیے اگر کسی کو سکون چاہیے, کسی کو اطمینان چاہیے, کسی کو خوشحال زندگی چاہیے, وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے. اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں جہانوں کی دولتوں سے بہتر شے ہے. یہ اذکار, یہ مجاہدے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ اللہ کی محبت کے لیے. دستانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ صوفیہ کے جتنے سلسلے ہیں, خواہ قادریہ ہو, خواہ نقشبندیہ ہو, خواہ چشتیہ ہو, خواہ سہروردی, اور بھی سلسلے ہیں, تمام سلاسل کی محنتوں کا مقصود سب کا صرف ایک ہے
کہ حق تعالی شانہ کی صحیح محبت نصیب ہو جائے. اس محبت کے حاصل ہونے پر دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. حضرت شاہ عبد القادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ان کا مرید تھا بیٹھا ہوا صوفی صاحب، اللہ کا ذکر بہت کرتا، کیسے بتاتے کرتا تھا، ذکر میں منہمک تھا. اس کو رحیم یار خان کے علاقے میں 2 مربے مل رہے تھے. 2 مربے میں 50 ایکڑ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کہتے ہی حساب ہے 50 ایکڑ سنا. 50 ایکڑ زمین کافی ہے نا. لوگ مرلے کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، مرلہ میرا مرلہ لے لیا. وہ زمین ملنے کا مانا جائے ہندوستان جب لوگ آئے اس کا تقسیم ہوا، پاکستان بنایا، وہاں کی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے تو اس کی عبادت میں یہاں جائیدادیں مل رہی، مکانات کی شکل میں، زمینوں کی شکل میں. قربان جائے حضرت مولانا سید تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے بہت کام لیا ہے، بہت اللہ والے بڑے بہادر تھے، دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں تھا، بے خوف زندگی. ان کے امرتسر میں مکانات تھے، یہاں آ کر مل سکتا تھا، کلیم کرنا پڑتا، درخواست دینی پڑتی تھی، تو اس کو درخواست دینے کے بعد وہ پلاٹ کر دیتے تھے، تو اس کو معاوضہ ہوا، پاکستان میں مل گیا. حضرت شاہ صاحب نے ساری زندگی مکان میں لیا، ساری زندگی کرائے پر گزارا کیا. وجہ اگر درخواست لکھتے تو اتنا مکان پہلے یہاں مل جانا تھا، بڑی آسانی سے، اصول قانون تھا. فرمایا درخواستوں پر لکھنا پڑتا ہے کم ترین فدوی. میں ان حکومتوں کو کچھ نہیں سمجھتا، ان کے سامنے میں فدوی لکھنا اپنی توہین سمجھتا. چھوڑ دیا، ساری زندگی لے لیا. اور ہم تو پتہ نہیں کتنے، یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہو کتنے چکر کاٹے، کتنے طواف کرے افسروں پہ جنہوں نے دستخط کر کو زمین دینی ہوتی. تو وہ صوفی صاحب حضرت رائے پوری کے بیعت تھے. اللہ کا ذکر خوب کرتے تھے. انہوں نے حضرت رائے پوری سے مشورہ کیا، حضرت 2 مربے مل رہے ہیں رحیم یار خان کے علاقے میں، کیا میں لے لوں؟ فرمایا صوفی صاحب اب تم ذکر کرتے ہو، وہ مربے لے لیے، ان کا فکر لگ جائے گا، ذکر کا نقصان ہو جائے گا. فرمایا چلو حسن میں نہیں لیتا. 2 مربے لیے نہیں، اسے استفادہ ہی نہیں کیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی سلطنت ہے، بادشاہت ہے کہ اس کے مقابلے دنیا کی زمینیں جائیدادیں کو ہیچ. دیکھو پوری امت میں تاریخ محفوظ امت کی آپ پڑھیں دیکھیں، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کسی کو اللہ کی محبت حاصل ہوئی ہو اس کو چھوڑ کر اس نے کوئی بادشاہت قبول کی. بہت ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے. حقیقی محبت الہی والے اتنے دور رہے ہیں، حاصل نہیں. اور ایسے واقعے کثرت سے موجود ہیں کہ بادشاہ تھے، بڑے حاکم تھے، حکمران تھے، جب اللہ کی محبت کا پتہ چلا تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے کو فقیر بن گیا. ایک موضوع سیدنا ابراہیم بن ادھم، سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کی سلطنت کے بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت تھی. اللہ اکبر. ایک دن کہیں سفر پر تھے، آنے میں گھر آنے میں دیر تھی. رات کو باندھی ان کا بستر بچھایا کرتی تھی، اس نے بستر بچھایا اور جو کچھ بادشاہ کے اعزاز کے لائق تھا ویسے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ، ویسی خوشبوئیں. جب یہ کام کر چکی تو خیال آیا کہ بادشاہ لوگ جلدی نہیں آنے والی، دیر ہے. آج میں اس بستر پہ لیٹتی ہوں، شوق پیدا ہو بستر پہ لیٹوں، بستر کیسا ہے، گرم کیسا پیارا کیسا خوشبودار. لیٹ گئی، اللہ کی شان وہ لیٹ تو اس کو نیند آ گئی.
نیند غیر اختیاری چیز آ جاتی ہے. بادشاہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ باقی لیٹی ہوئی ہے. 1 2 3 ترنے لگا دی اس کو. وہ روئی بھی اور ہنسی بھی, روئی اور ہنسی. بادشاہ نے پوچھا کہ رونا اور ہنسنا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ نے ترنے زور سے لگایا, تکلیف مجھے بڑی ہوئی, اسے رونا تو مجھے آنا تھا. ہنسی اس بات پر ہوں کہ یہ سزا اس کو ملی ہے جو اس بستر پر چند لمحات کے لیے سوئی ہے. جو روزانہ اس پر سوتا ہے اس کو سلا کے یہ اللہ کی طرف سے بعضوں کے احساس کو اللہ پیدا کرتے ہیں, وہی اسباب پیدا کرتے ہیں. جیسے میں عرض کیا تھا, ایک بہت بڑے محدث ہے, چائے پر دیفہ بھی آتا ہے. ہمارے گھر مدرسے میں ایک مولانا محمد پڑھاتے ہیں. ان کے والد صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ ہی اب اکٹھے تعلیم بھی پڑھاتے رہے, پڑھتے ہی رہے اکٹھے, تکرار بھی اکٹھے کیا کرتے تھے. خوش طبیب تکلیفی ان کی میرے ساتھ بہت زیادہ تھی. اللہ کروڑ رحمت نازل فرمایا. وفات پا گئے. میں نے خواب دیکھا تو میں نے پوچھا مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے اللہ نے یہ نہر دی ہے. نہر اتنی بڑی تھی جیسے ہمارا کھالا ہوتا ہے نا, کھالا, ایک بڑی نہر, نہر کے درمیان راجباہ ہوتا ہے جس کو راجباہ کہتے ہیں اردو میں. وہ اتنی بڑی نہر تھی بس. خیر خواب ختم ہو گیا. مجھے خیال آیا کہ یہ جنت کی نہر اتنی چھوٹی تھی. جنت کی نہر تو بہت بڑی سوچ سنی, اللہ جنت کی ہر چیز بہت بڑی. یہ کیا ہوا؟ پھر دوبارہ خواب میں ملاقات ہوئی. کہنے لگے دنیا کے سمندر میری نہر کے مقابلے میں اتنے سے, چٹکی کا اشارہ کیا, دنیا کے سمندر میری نہر کے مقابلے میں اتنے سے, وہاں کی چیزوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال بہت اچھے تھے, اللہ والے تھے, اللہ پاک ان کو جات بلند فرمائے. چائے سے ان کی بات زیادہ ہے. چائے سے, چائے کی بڑی دیکھتی پکا کے, چائے پکا کر وہاں بیٹھے چائے پینے لگے. بعض عالمہ حضرت استاد جی اگر آپ ساری چائے اسی وقت پی جائیں 50 روپے دیں گے. وہ ماشاء اللہ کھانے پینے میں خوب تھے. وہ ساری چائے پی لی, پیالے بھر بھر ساری چائے ختم کر دی. طلبہ 50 روپے پیش کر لگے, کہتے ہیں 50 روپے کی چائے لے ہو. بات کیا کر رہا ہے آج پر ہی ملا تھا. تو باندھی کی زبان سے اللہ نے یہ بات نکالی کہ میں ہنسی اس لیے ہوں کہ جس کا یہ بستر ہے جو روز اس پہ سوتا ہے, اور میں آج چند لمحات کے لیے سوئی ہوں, یہ چند لمحات اس بستر پر گزارنے والے کی جب یہ سزا ہے تو جو روز سوتا ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ بادشاہ کے دل کو چوٹ لگی لیکن کام پورا نہیں ہوا. چوٹ کے بھی ذرا درجات ہوتے ہیں. ایک چوٹ لگتی ہے رخ بدل جاتا ہے, ایک چوٹ لگتی ہے محنت شروع ہو جاتی ہے, ایک چوٹ لگتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بادشاہ کا بات ختم ہو گئی. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بادشاہ رات کو صحن میں نکلے تو چھت سے لوگوں کے دوڑنے کی, چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو کون لوگ ہو, یا کیا کر رہے ہو؟ ان کو بادشاہ سلامت ہمارا اونٹ گم ہو گیا, اس کو تلاش کر رہے. اونٹ جانتے ہو سب سے اونچا جانور ہے نا, سب سے اونچا جانور, اور اس کی کوہان اس سے بھی اونچی. اس پر ایک حدیث یاد آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور میں یہ اسلام کی کوہان ہے. اسلام کو تشبیہ دی اونٹ کے ساتھ، اور اونٹ کی سب سے اونچی جگہ کوہان ہے. جہاد کا عمل تمام اعمال سے بڑا ہوا. تو خیر بادشاہ کہا تم کون لوگ ہو، یہ شاہی محل پر کیا کر رہے ہو؟ ان کا بادشاہ سلامت، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں. فرمایا بڑے بیوقوف لوگ، اونٹ کہیں جنگل میں ملتا ہے وہاں تلاش کرو، یہ شاہی محلات میں کہیں اونٹ ملتے ہیں؟ ان کا بادشاہ سلامت، اگر شاہی محلات میں اونٹ نہیں ملتا تو شاہی محلہ میں بیٹھنے کسی کو خدا بھی نہیں ملتا. یہ دوسری چوٹ لگی، دل پر اثر ہوا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ دلوں میں اچھے جذبات، اچھے احساسات پیدا کر دے، وہ ذریعہ بن جاتا. تو میں نے اس کو لگا نا جیسے ایسا ہوا جیسے ایک بڑے بزرگ ہیں، زہد و تقویٰ کے بھی امام ہے، فقہ کے بھی امام ہے، حدیث کے بھی امام ہے. اللہ جوانی میں بڑی عیش کی زندگی گزارتے تھے، بڑے مالدار تھے، صاحب جائیداد تھے. رات کو مجھ سے لگتی تھی گانے بجانے کی. ایک دن کہیں جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، راستے میں ایک عورت سے بات چیت ہو گئی. اس پر کھڑے باتیں کرتے رہے، ان باتوں میں اتنے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی. صبح کی اذانوں کی آواز آ گئی تو دل میں ذرا سا احساس ہوا کہ ساری رات میں نے گزار دی. غیب سے آواز آئی کہ تم ایسیوں کے لیے راتیں جاگتے ہو، کوئی رات ہمارے لیے بھی جاگی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے جو دلوں پہ نازل ہوتی ہے. اللہ پاک ہمارے جذبات کو بیدار فرمائے، اسلامی شریعت اپنی محبت کے جذبات اللہ نصیب فرمائے، باقی تمام محبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے. آمین. اللہ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ. ابراہیم پہ آدم بادشاہ کی بات کر رہا تھا. یہ دوسری چوٹ لگی. پھر ایک واقعہ اور پیش آیا. وہ مانگنے والے آئے، کھانا کھانا ہے. بادشاہ فرمایا کھانا کھلاؤ. بھی کھانا کھلا دیا. وہ فقیر تھا. کھانے کے بعد کہا میں جاؤ بس کھانا کھا لیا. کتنی میں نے جانا نہیں، مجھے یہی رہنا ہے. ان کے سرائے بنی ہوئی ہے، کوئی کرایہ نہیں ہے، آپ جائے وہاں ٹھہریں، محل میں نہیں ٹھہرنا. اس نے اصرار کیا کہ میں نے محل ہی میں رات ٹھہرنی. بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ ایسی گڑبڑ کر رہا ہے، محل میں رہنے پہ اصرار کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں نہیں جاتا. بار بار اصرار کیا کہ جاؤ، سرائے ہے، کوئی کرایہ وغیرہ نہیں ہے، سارے انتظامات ہیں، سرائے پہ ٹھہر. یہ سرائے نہیں ہے، یہ محل ہے، بادشاہ کی رہائش گاہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ فرمایا فلاں. اس سے پہلے کون تھا؟ فلاں بادشاہ. اس سے پہلے کون تھا؟ فلاں بادشاہ. فرمایا سرائے کیسے کر؟ یہی تو سرائے ہے، آئے اور جائے، آئے اور جائے، یہ سرائے ہے، یہ محل کیا ہے؟ اور یہ تیسری چوٹ لگی جس نے کام پورا کر دیا. اس کو ہم درسیات والے کہا کرتے ہیں علت کا جزو اخیر. علت کا جزو اخیر ہوا، دل پر ایسی چوٹ ہوئی، ایسا احساس ہوا، ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا، سب صدقہ خیرات کر دیے جو کچھ اپنے پاس ذاتی تھا. بس نماز، مصلی، اللہ کا ذکر، اس کام میں لگا، سب کو چھوڑ دیا. ایسی محنت کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے تو بھوکے پیاسے تھے کئی دنوں سے. اللہ پاک نے اوپر سے بریانی بھیجی. بریانی جانتے ہو؟
کبھی بریانی آپ کو کھلا دیں، فکر نہ کریں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اگلے بدھ انشاءاللہ بریانی ہوگی اللہ سے ہوگی. اللہ پاک نے بریانی بھیجی. وہ بریانی میری تھی تو نہیں، آسمان سے بن کے آئی، اس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی. اس جنگل میں ایک اللہ والا اور بھی رہتا تھا جو 10 سال سے اللہ کے ذکر میں عبادت میں مشغول تھا. اس پر اشکال بھی ہوتا ہے، جواب دیتا ہوں اس کا بھی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، باجماعت نہیں پڑھتے، نماز واجماعت چھوڑ کے وہاں چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ سنیں، یہ کیا بات ہوئی کہ جماعت چھوڑ دی؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو ویسے ہم دیا کرتے تھے، پھر کتابوں میں پڑھا. ایک جواب یہ ہے جو فقہی جواب، فقہ کے اعتبار سے جنگل میں رہنے والے پر نماز واجب، جماعت واجب نہیں. جس کی رہائش جنگل میں ہے اس کے لازم نہیں ہے کہ شہر میں آ کے نماز پڑھ کے پاس ہو جایا کرے. جنگل میں رہنے والے پر فقہا کے نزدیک جماعت ضروری نہیں ہے. سمجھائی جی؟ حدیث میں آتا ہے، یہ فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جو باہر جنگل میں رہتا ہے اذان دیتا ہے، اپنی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہہ کر اس پہ فخر کر، دیکھو میرا بندہ جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے. معلوم ہو گیا جماعت کے نماز جنگل والوں کی صحیح ہے، جنگل کے رہائشی لوگوں کی صحیح ہے، اس لیے پہ جماعت کا اشکال ٹھیک نہیں ہے. دوسرا جواب جو کتابوں سے ملا، ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب قرآن رحمت پر نازل فرمائے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں ساری حضرت کے فرمان پر ہر پڑھی، ساری بہترین موٹی کتاب ہے. ریحان عطرت، اس کا نام ریحان عطرت. عطرت کہتے ہیں اولاد کو، حضور کی اولاد کی خوشبو، اس نام ریحان عطرت. اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اور ان اولیاء اللہ کا ذکر ہے جو حضور کی اولاد سادات ہیں، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور جو شاہ صاحبان اولیاء اللہ ہوئے. ان میں حضرت کے بھی جد اعلیٰ حضرت محمد حسین گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے، ان کو مضمون بھی ہے. ان کے واقعات میں لکھا شاہ صاحب نے، تو فرمایا جنگلوں میں رہنے والے جو اولیاء اللہ محنت کرنے والے ہیں، ان کے پاس رجال غیب آتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، وہ ان کو ساتھ لے کر جمع کرتے ہیں. اس لیے یہ اشکال کوئی نہیں. نہ یہ بات ہے کہ جنگل میں رہنے والی دعوت سے فلاں چیزیں محروم نہیں. یہ ایک وقت تک اللہ محنت کراتے ہیں، خلوت دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں مست کرتے ہیں. حقیقت کھل جانے کے بعد جب اللہ چاہتے ہیں ان کو جنگل سے شہر میں لے آتے ہیں. اس پر واقعہ کی یاد ہے، بات لمبی ہو رہی ہے. تاریخ میں ایک بڑے بزرگ کا ذکر ہے، حضرت مولانا شرف الدین یحییٰ منیری. منیر علاقہ ہے، منیر اپنا منیری. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جید قسم کے عالم تھے، لیکن اس لائن میں نہیں لگے تھے، اللہ کی لائن میں نہیں لگے ہوئے تھے. جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک دل میں احساس بیدار کرتے ہیں. ایک عرصے کے بعد خیال آیا اس لیے اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے، اسلام ہونی چاہیے. جس محبت عشق کا آپ تذکرہ کرتے ہیں
قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کا ذکر ہے وہ تو دل میں موجود نہیں، یہ لوگ تو بہت ہے۔ یہ احساس بیدار ہوا کہ اس محبت کو حاصل کرنا چاہیے۔ کہاں سے حاصل کریں؟ ہر شے اپنی دکان سے ملتی ہے، کیونکہ پر والے سے ملے گی نا۔ میڈیکل اسٹور پر جا کھجورے نہیں مانگتے، آپ گولیاں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سبزی والوں سے ارد نہیں مانگتے، شراب نہیں مانگتے۔ جس چیز کی دکان ہوتی ہے وہ سودا وہاں سے ملتا ہے۔ محبت عشق کی مراکز دکانیں خانقاہیں اللہ والے۔ سوچا کہاں جاؤں، سوچ کے کہا کہ ہندوستان کے مشائخ کو دیکھتے ہیں، جہاں جس مشائخ کو دیکھا قابل ہے ہمارا دل جم گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اللہ اللہ کرنا شروع کرے۔ اس عدد سے چلے، ان کے بڑے بھائی صاحب بھی ساتھ ہو لیے اور کچھ لوگ بھی معتقد ان کے شاگرد وغیرہ ساتھ، یہ قافلہ بن گیا اور ہندوستان بھر میں پھرے۔ مشائخ کے ساتھ پاس گئے۔ شرف العلم خود اتنے بڑے عالم تھے کہ جو ان کی کسی پر نگاہ نہیں پڑی، یعنی کسی کو قابل نہ سمجھا کہ میں ان کے یہاں پر بیعت ہوں، کسی کی عقیدہ عظمت نہیں آئی۔ اس پر ایک شعر یاد آ ایک تو ہوتا ہے ویسی عظمت نہیں آئی، دماغی خراب ہے۔ ایک خود اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، اس کے معیار کا شیخ ان کو نہیں ملا۔ واقعہ ہے شیخ الہند رحمہ اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، اور سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند شروع ہوا، سب سے پہلے دارالعلوم حضرت محمود الحسن، اور اللہ کی شان ہے سب سے پہلے استاد ان کا نام بھی محمود ہے، اور سب سے پہلے دارالعلوم شاگرد ان کا نام بھی محمود ہے۔ استاد بھی محمود تھے اور شاگرد بھی محمود۔ اللہ اکبر۔ شیخ الہند کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، بڑی شان والے۔ اور میری تعریف اگر کر دی نا، ایسے مبارکہ میری تعریفوں کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بخش دے، یہی بہت اللہ پاک کرم، اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، عذاب میں مبتلا نہ ہو، ہمارا یہی بڑا اعزاز ہے، یہی بڑی شان۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے کبھی بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی، میں اللہ پاک سے صرف یہ عرض کیا کرتا کہ اللہ پاک اتنی مہربانی فرما دے مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ مل جائے، وہاں کی معافی ہی بہت بڑی چیز۔ اللہ کا دربار بہت بڑا دربار ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، ان کے یہاں معافی مل جائے یہی بڑی عزت و شان ہے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ فیصلہ فرمائے۔ آمین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ الہند میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب جوان جو بڑے عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور راتوں کو مجالس لگاتے تھے، ڈھول ڈال کی اور باجے گاجے کی اور عیش کی، ایک عورت سے رابطہ ہو جاتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رات گزر گئی، صبح کے اذانوں کی آواز آ گئی، پھر غیب سے ایک آواز سنی، فرمایا جا رہا ہے ایسیوں کے لیے راتیں گزارتے ہو، کوئی رات ہمارے لیے بھی جاگی ہوتی۔ دل بیدار ہو گیا، وہیں سے ہٹ کر سیدھے سیدنا امام ابو حنیفہ کی مجلس میں چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ وقت کے سب سے بڑے امام تھے، چاروں اماموں میں سب سے اونچا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہے، باقی تمام ائمہ صحابہ کے شاگرد نہیں، تینوں امام بعد کے لوگ ہیں، صرف امام ابو حنیفہ کو شرف حاصل ہے، ان کی شاگردی کا شرف ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ 13 حدیثیں صحابہ سے لی، جو کتابوں میں موجود 13 حدیثیں صحابہ کرام سے لی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی نگاہ میں آ گئے، وہاں تربیت پائی، پڑھا، محنتیں کی، جو فرمایا، اس کے بعد وہ حدیث کے امام ہوئے۔ تمام محدثین میں امام بخاری کا مقام ایسا سمجھاتا ہے وہ سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کو شہنشاہ حدیث کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہمارے امیر المومنین فی الحدیث یہ شخص عبداللہ بن مبارک، جن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ امام صاحب کی مجلس میں ان کو اللہ پاک نے شرف بخشا، زہد کے تقویٰ کے بھی امام ہوئے، فقہ کے بھی امام ہوئے، حدیث کے بھی امام ہوئے۔ کہاں وہ زندگی تھی عیش و طرف کی، کہاں یہ زندگی نصیب فرمائی، دنیا میں دین میں اپنا نام پیدا کر گیا۔ وفات کے وقت زمین پر لیٹے ہوئے تھے، جان نکلنے والی تھی، بیمار زیادہ تھے۔ احباب نے ان کو اٹھا کر بستر پر لٹانا چاہا، کہیں مجھے یہاں پڑا رہنے دو۔ میں دعا مانگی ہوئی اللہ میاں سے کہ اللہ میاں میری زندگی شاہان نہ ہو، میری موت فقیران نہ ہو۔ کروہ رحمۃ اللہ پر نازل فرمائے۔ بات اس میں غلط ہے، جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دیتے ہیں، کوئی جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شرف الدین یحییٰ ملی رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا، محبت عشق کے تذکرے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس کا، لیکن میرے دل میں تو وہ چیز نہیں۔ تو ایک قافلے کو ساتھ لے کر ہندوستان کے مشائخ کے نکلے کہ جہاں طبیعت جمے گی کہ بڑے اللہ والے وہاں بیعت ہو جائیں، کہیں ان کا وہ نہیں بنا کام۔ اس پر وہ شعر یاد ہے، شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے دوسرے کسی علاقے کے لیے بھیجا کہ وہاں کے مسئلے میں جاؤ، وہاں کے شیخ الحدیث آپ ہو گئے، چلے گئے حسمت جی۔ بعد میں شیخ کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، دفنانے کے وقت پہنچ گئے۔ کون؟ مولانا سید حسین احمد بدری احمد، اور قبر میں شیخ کو اتارا، شیخ الہند کو، اپنے استاد کو۔ عقیدت محبت بہت زیادہ تھی، تو قبر میں کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھا حضرت، چاند نہ دیکھا مڑ کر بھی اور پھول نظر میں جچ نہ سکا، وہ کیف ابھی تک باقی ہے، کیا بات تھی تیرے درشن میں۔ شیخ الہند کی محبت میں پڑھا کہ آپ کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں کہہ رہا تھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا نظر نہیں آتا، اپنا دماغ خراب ہوتا ہے۔ جیسے یہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بیوقوفی کرتے ہیں، سیاستدان میں فلاں میں ڈاکٹر، وہ اپنے میں جا کر پڑھتے ہیں، ان کو کہیں کسی کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے۔ تو یہ بیٹھنا تو فلاحیت سکھاتا ہے، نیچے ہونا سکھاتا ہے، نیچے ہونے والے ہی فیض پاتے۔ اللہ چاند نہ دیکھا مڑ کر بھی اور پھول نظر میں جچ نہ سکا، وہ کیف ابھی تک باقی ہے، کیا بات تھی تیرے درشن، کیا آپ کی صحبت میں زیارت میں دیدار میں جو روحانی کیفیت ہوا کرتی ہے وہ بہار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرف الدین یحییٰ ملی چلے، کسی بزرگ پر اعتماد نہ جما کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ آخر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے آفتاب ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کروڑا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے خلفاء میں سے، اسے چشتیہ نظامیہ ان کے سلسلے کو کہا جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے، وہ بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ایک نظر میں جھانک لیا، لیکن وہاں بھی شرف الدین یحییٰ ملی جو تھے ان کا دل نے جمع، اس لیے کچھ کہے بغیر واپسی چاہیے۔ حضرت نے کچھ پان کھاتے تھے، اور پان سمجھتے ہو پان کا منع سگریٹ نہیں ہے، پان کھاتے تھے،
کچھ پان حضرت یحییٰ بن جی کے رومال کے میں باندھ دی، فرمایا یہ لوگ جاؤ، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، نہیں یہ لے لو اور جاؤ، آپ کا فیض میرے پاس نہیں۔ روانہ ہو گئے وہاں سے، چلے گئے۔ اب فرمانے لگے گا کسی بزرگ کے پاس میں نہیں جانا، ہندوستان کے سارے بزرگ دیکھ لیے، کہیں پہ میں نہیں ہوتا۔ ان کے بڑے بھائی کہنے لگے نہیں، ایک جگہ باقی ہے، وہاں آپ جائیں، شاید وہاں کو جم جائے۔ تو ان بزرگوں کے پاس چلے گئے، ان کا نام تھا حضرت مولانا نجیب الدین فردوسی، حضرت مولانا نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت باکمال، بڑے اللہ والے، آفتاب ان کے چہرے میں چمکتا تھا، ایسا نور اللہ نصیب فرمایا۔ وہاں گئے تو وہاں متاثر ہو گئے، طبیعت میں خیال آیا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اتنی عظمت ان بزرگوں کی آئی، بیٹھے تھے اب پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ روز رومال میں پان باندھ کے چلے تھے، قاری صاحب سے رستے میں ایک بات پیش آئی۔ شرف الدین یحییٰ مدیری نے بات کہی بھائی صاحب سے کہ بھائی صاحب سارے بزرگ دیکھ لیے ہندوستان، اگر یہ مشائخ ہے ہم خود ہی شیخ ہیں۔ یہ بات کہی۔ جب حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے، ان کی عظمت دل میں بہت زیادہ آئی، بہت عظمت کے ساتھ ان سے پیش آئے، دو زانو ہو کے بیٹھے۔ حضرت نے ایک بات فرمائی، منہ میں پان، رومال میں پان، اور دعویٰ ہے کہ ہم بھی شیخ ہیں۔ جو رات اس نے بات کہی تھی نا، ان کو کشف ہو گئے، پھر تو وہ پسینے میں غرق ہو گئے، زمین جگہ کے غرق ہو، جتنی شرمندگی ہوئی۔ پھر بیعت کی درخواست کی، حضرت نے شرف الدین یحییٰ بریلوی کو سب قافلے والوں کو بیعت فرما دیا، ذکر تلقین کر دیا، واپسی کا حکم دیا، واپس چل جا اپنے وطن، اور ایک نصیحت فرمائی کہ رستے میں کوئی خبر سنو تو واپس نہیں آنا۔ سمجھ کسی کو نہیں آئی کہ یہ کیا نصیحت ہے۔ ابھی راستے میں تھے، دلی قریب گھٹتا حضرت کا، وہاں نہیں پہنچے تھے، راستے ہی میں تھے، خبر ملی کہ حضرت شیخ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا نجیب فردوسی کو۔ ساتھ ہی یاد آ گیا کہ نصیحت فرمائی تھی کوئی خبر سنو تو واپس نہیں آنا، اس لیے واپسی کا خیال نکل گیا۔ سینے میں جو آپ شہر نے لگائی تھی بڑے اٹھا، معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، قافلے کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا اور غائب ہو گیا۔ بسیار کوشش و تلاش کے بعد مل نہیں سکے، غائب ہی ہو گئے۔ ایک عرصہ رہے اور اللہ کی یاد میں محنت کی۔ یہ شاہ محمد تغلق کا دور ہے۔ شاہ تغلق کے دور میں شاہ تغلق ان کو جنگل سے شہر میں لایا دلی، پھر بہت فیض غلط جاتا ہوں تو اللہ کا جنگل میں محنت کرتے ہیں، یہ قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ ایک وقت تک اللہ کو وہاں رکھتے ہیں، خلوت بات چیزوں کوئی ضروری ہوتی ہے وہ کرائی جاتی ہے، ذکر میں جتنا بڑا مقام دینا ہے اس کو اس کی محنت کرائی جاتی ہے۔ پھر اللہ خلق خدا ملا کر ان سے ہزاروں لوگوں کو فیض جاتا ہے، ایک کو زیادہ نہیں ملتی، ہزار لاکھوں کو فیض ہو جاتا ہے، لاکھوں کو۔ ایسا خواجہ مظہر پیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی اصل میں بہت مشہور ہے، یہی خواجہ عبد الاولیاء کے شیخ ہیں بابا فکر گنج، بابا صاحب کے شیخ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں حضرت معین الدین اجمیری چشتی، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور یہاں کے اللہ اللہ کا نام بلند کیا، پنڈت نے بڑی مخالفت کی، بہت کچھ ہوا، لیکن آخر فتح حق کی ہوتی ہے۔
لکھا ہے کہ مولانا اجمیری کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 90 لاکھ کافروں کو ہدایت اور ایمان ملا ہے۔ تو یہ خلوتوں میں بیٹھنے والے ایسے نہیں ہیں، ان سے اللہ پھر کام لیں گے، اس لیے بیٹھنے خلوتوں میں ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے خلوت نہیں کی، بالکل صاف جھوٹ ہے۔ حضور کی خلوت کے بعد حضور کو نبوت ملی، غار حرا میں روزانہ خلوت کی جاتے تھے، بس سامان لے کے کھانے پینے کا ختم ہو دوبارہ گھر سے آنے غار حرا میں آپ نے خلوت کی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی خلوت کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نبوت کے بعد نہیں، یہ بھی کرتا ہے نبوت کا ابو داؤد شریف میں روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور کو سامان تیار کر دیتے تھے اور سواری پہ بٹھاتے تھے، اور حضور کئی دن سے جنگل میں جاتے تھے اور خلوت کر کے آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب محبوب ہے، نبوت کے بعد بھی خلوت کی۔ اس لیے ہمارے اکابر کہا کرتے تبلیغی جماعتوں کو کہ بھئی ذکر فکر کرنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ میں نے خود چلا لگایا ہوا ہے، تو ہماری تشکیل ہوئی تھی رائے گڑھ سے شہباز کے علاقے میں، پہلے شہباز شہر میں کام کیا، پھر بہت دیہات ہے، حافظ والا، موچی والا، گوے دیہاتوں کے نام ہے، پھر وہاں سے جلال پور پیر والا گئے تھے، جلال پور پیر والا سے پھر بہادر پور قریشی والا، یہ دوڑتے آتے ہیں، پھر لودھرا پہنچے تھے۔ جب لودھرا پہنچے نا، رائے گڑھ سے 2 بزرگ آئے، اب بھی شاید ہوگا معمول، 2 بزرگ نصرت کے لیے آئے، جماعت کی نصرت کے لیے 2 بزرگ آئے، رائے گڑھ والوں نے بھیجے۔ ان میں ایک صاحب نے بیان کیا، اپنے بیان کے اندر ایک بات کہی، اس میں ایک بات کہی انہوں نے کہ ہماری جماعت میں بیان کی یہی حیثیت ہے جتنا پورے جسم میں زبان ہے، زبان اتنی سی ہے باقی جسم اتنا ہو، اس لیے بیان کم ہو، ذکر فکر یہ زیادہ ہو، اس لیے نصیحت کی کہ ذکر فکر زیادہ کرو، بیان لمبے نہ کرو، اس لیے کہ اثرات ان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر، سب انبیاء سے بڑی شان والے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سب انبیاء سے بڑی شان والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد سب نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام۔ تو اتنے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون دونوں پیغمبر ہیں، ان کو فرعون کی طرف بھیجا دعوت دو اس کو، ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، دعوت کے لیے جاؤ اور فرعون کو دعوت دو ایمان کی، لیکن میرے ذکر سے غافل نہ ہو۔ سے دعوت والے، دین پھیلانے والے، دین کا کام کرنے والوں، ان کے لیے ذکر بہت ضروری ہے۔ خلوت میں جتنا ذکر صحیح ہوگا، دعوت میں اتنا اثر زیادہ ہوگا۔ چلو بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھاشن بات زیادہ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بات کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی، مجھے پتہ تھا گھڑی گھڑی دیکھنی آتی ہے، میں نے کہا تھا بعض بچوں کو نہیں دیکھنی آتی ہے، 5:30 بجے کہتے 8 بج گئے۔ ابراہیم پہ جب جنگل میں پہنچے، یاد ہے سب جی، اللہ پاک نے بریانی نازل، بریانی ایسی اچھی کہ بریانی کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ایک بڑے اللہ والے اور بھی جنگل میں رہتے تھے، وہ 10 سال سے ذکر کی محنت میں لگے ہوئے، اللہ کی بات کرتے تھے اور گھاس کھود کے گزارا کرتے تھے، گھاس کھودتے تھے، گھاس کی وہ ہم پنجاب پنڈ کہتے ہیں بنا کے وہ لاتے تھے شہر میں، شہر فوت کرتے تھے، اس سے کھانا کھاتے تھے، اس طرح وہ گزارا کرتے تھے، اور 10 سال سے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اس خوشبو کو محسوس کر لیا اور یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ بریانی عام نہیں ہے،
یہ کسی اللہ والے پر اتری ہے. تو اللہ پاک سے عرض کیا اللہ میاں وہ آج آیا ہے اس کے لیے بریانی اتاری ہے. میں 10 سال سے آپ کو یاد کر رہا ہوں, میرے لیے چٹنی اور روٹی اتر دی ہے. درخواست کے اللہ میاں اگر میرے کھانے کا کوئی انتظام آپ کر دیں تو میرا وقت بچ جائے گا, میں نہ گھاس کو دوں گا نہ بازار جانا پڑے گا, اتنا وقت اور اللہ کے ذکر میں صرف کروں گا. یہ دعا مانگی تھی, اللہ دعا قبول کر لی تھی. بات پھینک دو اس چادر کو, رمبی کو, رمبی سمجھتے کھرپی کہتے ہیں اردو میں, کھرپی ہم پنجابی رمبی کہتے ہیں. تو وہ پھینک دی, چادر بھی پھینک دی. چادر کون سی پتا بڑھ بڑھ وہ چادر بس بات ختم کرنے والی. تو اللہ میاں کی طرف سے اس اللہ والے کے لیے چٹنی اور روٹی آسمانوں سے آتی تھی. چٹنی ویسی بڑی کرائی چیز جو آسمانوں سے بن کے آتی ہو, کیسی ہوگی؟ بہت بہترین خوراک, بہترین کھانا تھا. جب بریانی کی خوشبو سونگی اور محسوس کر لیا کہ آج ہی آیا بزرگ کوئی, تو اللہ سے کہا اللہ میں 10 سال سے محنت کر رہا ہوں, مجھے چٹنی کھلا رہے ہیں, یہ آج آیا ہے, اس لیے آپ نے بریانی نازل فرمائی. تو غیب سے کہا ہوا اپنی قربانی بھی دیکھو, اس کی قربانی بھی دیکھو. تم نے ایک رنگیا چادر پھینکی ہے, وہ بادشاہ چھوڑ گیا ہے. اسی حساب سے ابراہیم بن ادم کو اللہ پاک بہت نوازا, بڑے اللہ والے ہوئے. وقت زیادہ ہو ورنہ ان کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا تھا. انشاءاللہ اگلے بہت انشاءاللہ 11 بار کو اللہ شریف پڑھا. طيبا مباركا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعين. اللہ پاک ہمیں بخش, ہمارے ماں باپ کو بخش, ہمارے پیر و استادوں کو بخش, ہم سب کے سب محسنین کو بخش, حاضر مجلس کو بخش, ہم سب کے متعلقین اہل رجال احباب کو بخش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کو بخش, تمام مومنین مومنات کو بخش, پوری امت کی پریشانیاں دور فرما, امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس نکاح کی تقریبوں کو قبول فرما, صالحین کے نکاح کی برکات کا حصہ نصیب فرما, دونوں خاندان محبت مدد کی برکت عطا فرما, باہمی انتشار اختلاف سے محفوظ فرما, باہمی انتشار اختلاف سے محفوظ فرما. اللہ پاک اس نکاح کو صالحین کی برکات نصیب فرما, شر حاسدین شر مخالفین سے محفوظ فرما, خیرات و برکات نصیب فرما, نیک صحت مند عمر دراز اولاد نصیب فرما, نیک صحت مند عمر دراز اولاد نصیب فرما, دیواروں کو شفا عطا فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستیوں دور فرما. آج تک جو ہمارے فوت ہو چکے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا, اپنی رحمت کا معاملہ فرما. ہمارے مفتی ہارون صاحب کراچی میں فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. مولانا افتخار آج بھی فوت ہو گئے, ان کی مغفرت فرما. اس مہینے کے ہمارے دوست میں
محمد حسن صاحب کی والدہ فاطمہ کی اللہ کی مغفرت فرما. محمد رفیق صاحب حسان کی دادی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. مولانا اللہ بخشانے والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما. گلزار احمد حضرت صاحب فاطمہ کی اللہ ان کی مغفرت فرما. مولانا اکرم طوفانی صاحب فوت ہو گئے، خطر نبوت کے عالم تھے بہت بڑے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. ماسٹر بشیر صاحب گلاب والے کے بھائی فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما. شان جمال صاحب فوت ہو گئے، ان کی بخشش فرما. جاوید اقبال کے عزیز فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما. ہمارے ہفتے میں اس محلے میں اس ہفتے میں فوت ہوں گے، تمام کی بخشش فرما. آمین. سب محرومین کے لیے 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں. کو پہنچاؤ اپنے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو اپنا بنا اپنے کام میں لگا، اپنا بنا اپنے کام میں لگا، اپنا بنا اپنے کام میں لگا. وہی ہماری نسلوں کو، اولادوں کو، بچوں کو تمام کو دینداری نصیب فرما. سب کو دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرما. جس نکاح میں ہم بیٹھے اللہ پاک اس نکاح کو بابرکت بنا. اپنے کرم سے اللہ پاک برکات حضورات نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائیاں مانگی، ہم مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما. جن برائیوں بیماریوں سے آپ نے پناہ چاہیے پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما. وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ایک مسئلہ عرض کرنا ہے، پیش آتا ہے. آدمی کو جمائی آتی، جمائی کہتے ہیں اردو میں، باسی ہم پنجابی میں کہتے ہیں. جمائی آتی ہے، باسی آتی ہے، وہ کھولتا ہے نا، تو اس وقت سنت یہ ہے کہ بایاں ہاتھ الٹا کر کے ہاتھ اور بایاں ہاتھ الٹا کر کے اوپر رکھا جائے. جگہ وہ اس بایاں ہاتھ سے چھپایا جائے تو بایاں ہاتھ الٹا رکھنا سنت ہے. ایسی جب چھینک آتی ہے، چھینک آنا اللہ کی رحمت ہے، تو چھینک آنے والا الحمدللہ کا یہ سنت ہے. لیکن جس نے الحمدللہ سنی اس کے لیے یا رحمک اللہ کہنا واجب ہے. ضروری ہے کہ اس کو دعا کہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے. یہ ایسے جیسے سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب واجب ہے. ایسے ہی چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، ثواب ملتا ہے. اور سننے والے پر واجب ہوتا ہے کہ جیسے الحمدللہ سنا وہ کہ یرحمک اللہ، اس کا معنی اللہ تجھ پر رحم کرے.